بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی آیات ہوں یا اللہ تعالیٰ کے اسما، ان کو کسی کاغذ پہ لکھ کر برکت حاصل کرتے ہوئے ان کا تعویذ بنا کے گلے میں لٹکانا یا جسم کے کسی حصے پہ باندھنا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام، تابعین اور جلیل القدر محدثین مفسرین کے نزدیک یہ جائز عمل ہے۔ کچھ لوگ تعویذ کو اور تعویذ پہننے کو شرک قرار دیتے ہیں، اور جس حدیث شریف کا وہ سہارا لیتے ہیں اس حدیث شریف کی وضاحت محدثین نے کس طرح کی ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے چند مفسرین کرام جنہوں نے تعویذ کو جائز قرار دیا ہے، امام ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی المتوفی 373 ہجری، آپ فرماتے ہیں وَيُقَالُ شِفَاءٌ لِلْبَدَنِ إِذَا قُرِئَ عَلَى الْمَرِيضِ يَبْرَأُ أَوْ يُهَوَّنُ عَلَيْهِ۔ آپ فرماتے ہیں جب قرآن کریم کسی مریض پر پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس مریض کو شفا عطا فرماتا ہے، یا اس پہ جو بیماری کا غلبہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کمی فرما دیتا ہے۔ اسی طرح امام احمد الواحدی فرماتے ہیں وَقِيلَ الْمُرَادُ مِنَ الشِّفَاء، شفا سے مراد یہ ہے هُوَ الشِّفَاءُ مِنَ الْمَرَضِ بِالتَّبَرُّكِ بِهِ، قرآن کریم سے برکت حاصل کرتے ہوئے جو بیمار بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بیمار کو اس کی برکت سے شفا عطا فرماتا ہے۔ جسمانی بیماری کے لیے بھی یہ قرآن شفا ہے۔ اسی طرح امام ابو عبدالحق ابن عطیہ اندلسی المتوفی 542 ہجری، آپ فرماتے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَن يُرَادَ بِالشِّفَاء، کہ اس سے شفا سے یہ بھی مراد لیا گیا ہے نَفْعُهُ مِنَ الْأَمْرَاضِ بِالرُّقَى وَالتَّعْوِيذِ وَنَحْوِهِ، کہ اس قرآن کو پڑھ کے دم کیا جائے یا قرآن کا تعویذ بنا کے مریض کے گلے میں ڈال دیا جائے، تو اس قرآن کریم کی برکت سے، دم کی برکت سے اور تعویذ کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو اس میں تعویذ کا بھی ذکر ہے اور دم کا بھی۔ غیر مقلدین جن کو اپنا پیشوا اور امام مانتے ہیں وہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 597 ہجری، آپ فرماتے ہیں الشفاء من السقم لما فیہ من البرکہ، کہ یہ قرآن ہر اس بیمار کے لیے شفا ہے جو اس قرآن سے برکت حاصل کرتا ہے۔ اور اسی طرح امام ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی المتوفی 671 ہجری، یہ آپ کی کتاب الجامع الاحکام المعروف تفسیر قرطبی، اس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں شفاء من الامراض الظاہرۃ، کہ قرآن کریم کو اللہ نے جو شفا کہا ہے تو اس شفا سے مراد ظاہری بیماریوں کی شفا ہے۔ وہ کس طرح؟ بالرقیٰ والتعویذ ونحوہ، کہ قرآن پڑھ کے دم کیا جائے یا تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دیا جائے، تو دونوں صورتوں میں اللہ اس قرآن کی برکت سے بیمار کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ امام سالبی رحمۃ اللہ تعالی جلیل القدر مفسر المتوفی 875 ہجری، آپ فرماتے ہیں شفاء ایضا من الامراض بالرقیٰ والتعویذ، آپ فرماتے ہیں یہ قرآن شفا ہے، پڑھ کے دم کیا جائے یا تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دیا جائے تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ قرآن کی وجہ سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جلیل القدر مفسر قرآن امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تفسیر کبیر، آپ اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اس میں آپ نے بہت لمبی چوڑی بحث کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو کاہن لوگ ہیں اور کافر لوگ ہیں یہ غلط منتر پڑھیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے غلط منتر سے بھی فائدہ ہوتا ہے، تو قرآن تو پھر سارے کا سارا حق ہے، قرآن تو پھر اللہ کا کلام ہے، اگر کافر کے غلط منتر سے شفا مل سکتی ہے تو اللہ کے قرآن سے شفا کیوں نہیں مل سکتی؟ پڑھیے تفسیر کبیر امام فخر الدین الرازی سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 کے تحت امام فخر الدین رازی نے یہ تمام بحث کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن روحانی شفا بھی دیتا ہے اور قرآن جسمانی شفا بھی دیتا ہے۔ تمام مفسرین جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تمام نے لکھا ہے کہ یہ قرآن دم کے ذریعے سے بھی شفا دیتا ہے، یہ قرآن تعویذ کے ذریعے سے بھی شفا دیتا ہے۔
اب جو تویز والوں پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں ان کے نزدیک تو فخر الدین رازی بھی مشرک ہوئے، امام قرطبی بھی مشرک ہوئے، ابن جوزی بھی مشرک ہوئے، اور تمام امام سالبی، امام واحدی، یہ تمام مفسرین شرک کا فتویٰ لگانے والوں کے نزدیک تو یہ مشرک ٹھہرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی کس کس کو آپ مشرک قرار دو گے؟ تو یہ تھے قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے۔ اب آئیے حدیث شریف کی طرف۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا حوالہ حضرت امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا باب باندھا ہے، باب من رخص فی تعلیق کی تعویذ، تعویذ لٹکانے کے بارے میں جو رخصت آئی ہے اس کے بیان میں۔ اور اس باب کے تحت آپ پھر احادیث مبارکہ لے کے آئے، صحابہ کے آثار لے کے آئے اور تابعین کے آثار لے کے آئے۔ اس میں سے صرف ایک حدیث شریف میں عرض کرتا ہوں، اور اس حدیث کو امام نسائی نے، امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے سنن ترمذی حدیث نمبر 3528 اور سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3893، اور اس حدیث پر حکم لگاتے ہوئے غیر مقلد عالم دین ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو ترمذی کے حاشیے میں حسن لغیرہ ہی کہا ہے، اور اسی طرح امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا سکھایا کرتے تھے، یہ بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ، سوتے ہوئے پڑھنے کے لیے اور سو کر اٹھنے کے لیے پڑھنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ معمول تھا کہ آپ اس دعا کی تعلیم دیا کرتے تھے، یہ دعا بچوں کو سکھایا کرتے تھے، اور جو نابالغ بچے ہوتے تھے، حدیث کے لفظ ہیں وَمَن لَّمْ يُدْرِكْ كَتَبَهَا وَأَلَّقَهَا عَلَيْهِ، تو آپ اس دعا کو لکھ کر کاغذ کے اوپر اس کا تعویذ بنا کے بچوں کے گلوں میں لٹکایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل تھا کہ بچوں کے گلے میں تعویذ خود لٹکایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں موجود ہے کہ آپ لوگوں کو تعویذ لکھ کر دیا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت مجاہد آپ بھی لوگوں کو گلے میں لٹکانے کے لیے تعویذ لکھ کے دیا کرتے تھے۔ اب وہ حدیث شریف جس کو پڑھ کے امت پہ شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، وہ حدیث شریف کیا ہے؟ جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں التمائم والرقا والتاویلات شرک او طرف من الشرک۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعویذ، منتر اور جادو یہ شرک ہے، یا فرمایا شرک کا حصہ ہے۔ اب اس حدیث شریف میں جو لفظ ہے التمائم، اس کی تفسیر کرتے ہوئے شارح بخاری علامہ ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہ لکھتے ہیں کہ والتمائم جمع تمیمۃ وہی خارز او قلادۃ تعلق فی الرأس الجاہلیۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمائم یہ تمیمہ کی جمع ہے، اور تمیمہ وہ ایک خاص قسم کا دھاگا یا پٹکا ہے جو سر پر لٹکایا جاتا تھا۔ تاکیدون ان ذالک یدفع الآفات، کہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ تعویذ بندے کو شفا دیتے ہیں، یہ تعویذ شفا دیتے ہیں۔ ان کے اس عقیدے کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تعویذ شرک ہے۔ اور پھر خود امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس عقیدے کے بغیر اس عقیدے کے تعویذ پہنے اس کے لیے جائز ہے، اللہ تعالیٰ اس تعویذ کے ذریعے سے اس کو برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح محدث ملا علی قاری المتوفی 114 ہجری، آپ فرماتے ہیں وعقد التمائم جمع تمیمۃ والمراد بها التعویذ التي تحتوی علی رقى الجاہلیۃ من اسماء الشیاطین والالفاظ لا یعرف معناہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمائم ہے یہ تمیمہ کی جمع ہے، اس سے مراد وہ تعویذ ہیں جو جاہلیت میں لوگ شیاطین کے نام لکھ کر اپنے گلے میں لٹکایا کرتے تھے، اور
جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ تعویذ ہی بندے کو شفا عطا کرتے ہیں، ان تعویذ کے ذریعے سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جو تعویذ اس نظریے سے لٹکائے جائیں کہ تعویذ بندے کو شفا دیتے ہیں، وہ تعویذ شرک ہیں، وہ گناہ ہے، اور ایسے عقیدے والا شخص مشرک ہے۔ اور جو شخص اس نظریے کے ساتھ تعویذ پہنے کہ یہ تعویذ شفا نہیں دیتا، تعویذ سے صرف برکت ملتی ہے، اصل شفا عطا کرنے والی ذات رب کی ہے، وہ تعویذ بھی درست ہے اور تعویذ پہننے والا بندہ بھی مسلمان ہے۔ نہ تعویذ پہ شرک کا فتویٰ ہے، نہ تعویذ پہننے والے پہ مشرک ہونے کا فتویٰ لگایا جائے گا، ورنہ امت کے یہ محدثین، یہ مفسرین، ان کو کس خاتے میں ڈالا جائے گا۔ آخری حوالہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، امام یحییٰ بن شرف نووی المتوفیٰ 676 ہجری، آپ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حسین بہقی شافعی رحمۃ اللہ تعالی المتوفیٰ 458 ہجری، یہ آپ کی کتاب ہے سنن الکبریٰ البہقی، اس میں امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ جن احادیث مبارکہ میں تعویذ لٹکانے کی ممانعت ہے، وہاں تعویذ سے مراد وہ تعویذ ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جن تعویذ کو اس نظریے کے ساتھ گلے میں پہنا جاتا تھا کہ یہ تعویذ شفا دینے والے ہیں۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ وہ تعویذ شرک ہیں، لیکن وہ تعویذ جو اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی آیات سے برکت حاصل کرنے کے لیے لٹکائے جاتے ہیں، وہ تعویذ جائز ہیں، اور اللہ ان تعویذ سے شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات، امام قرطبی کو پڑھ لیں، امام بہقی کو پڑھ لیں، امام ابن حجر اسقلانی کو پڑھیں، ملا علی قاری کو پڑھیں، امام شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو پڑھ کر رکھیں، امام فخر الدین رازی کو پڑھیں، امام وحدی کو پڑھیں، امام سالبی کو پڑھیں، امام سمرقندی کو پڑھیں، امام فخر الدین رازی کے اساتذہ کو پڑھیں، امام سالبی کو پڑھیں۔ ان تمام محدثین اور مفسرین نے لکھا کہ تعویذ وہی شرک ہیں جو اس نظریے سے پہنے جائیں کہ یہ تعویذ شفا دیتے ہیں، اور جو تعویذ اللہ کے نام سے برکت لینے کے لیے پہنے جائیں، وہ تعویذ قطعاً شرک نہیں، بلکہ ان تعویذ سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ واللہ ورسولہ عالم۔